میں پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اتنے عظیم پیغمبر ہیں، اتنے عظیم پیغمبر ہیں کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے اندر 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کا انتخاب فرمایا، اور ان 1,24,000 یا 2,24,000 میں سے 4 انبیاء کا انتخاب فرمایا کہ جن کو کتابیں دینی ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے 99 انبیاء کا 101 انبیاء کا انتخاب فرمایا کہ جن کو صحیفے دینے ہیں۔ ان 4 میں بھی حضرت موسیٰ ایک ہیں، اور ان 101 میں بھی حضرت موسیٰ ایک ہیں کہ حضرت موسیٰ کو صحیفے بھی ملے ہیں، حضرت موسیٰ کو کتابیں بھی ملی ہیں۔ تو یہ حضرت موسیٰ ایک ہیں۔ پھر اللہ نے تمام انبیاء میں سے 5 انبیاء کو اولو العزم قرار دیا، ایک حضرت نوح علیہ السلام، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک حضرت عیسیٰ، ایک ہمارے پیارے نبی، اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ ایسے اللہ کے پیارے نبی ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے ایسا اعزاز دیا ہے، ایسا اعزاز دیا جیسا اعزاز کسی نبی کو نہیں دیا، اور وہ اعزاز یہ ہے کہ اللہ نے زمین پہ بیٹھ کے موسیٰ سے بات فرمائی ہے، موسیٰ کے سوالوں کا جواب دیا ہے۔ اتنا بڑا اعزاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور اعزاز بخشا، اور وہ اعزاز یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پیغمبر کا داماد بنایا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کا داماد بنایا۔ پھر ایک اور اعزاز، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ اعزاز دیا کہ حضرت موسیٰ کا پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسا احسان ہے جو ہر روز ہمارے اوپر آتا ہے، اور وہ احسان یہ ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ہیں، اللہ رب العزت نے 50 نمازیں فرض کی ہیں، تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ کی طرف سے کیا حکم ملا ہے؟ اللہ نے 50 نمازیں فرض کی ہیں کہ جائیے اللہ سے تخفیف کروائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، اور واپس کئی بار جاتے رہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں فرض فرمائیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بھی فرما رہے تھے کہ اس سے بھی کم کروائیں، یعنی 2 یا 3 نمازیں کروا لے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب مجھے حیا آتی ہے۔ بڑے مضامین ہیں اس بات کے اندر، لیکن ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے انشاءاللہ پھر کبھی، صحیح وہ بڑے اہم مضامین ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمارے اوپر ایک احسان ہے، محدثین لکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام تخفیف نہ کرواتے تو یہ امت وہ 50 نمازیں ادا نہ کر سکتی، اس کا وبال کتنا بڑا ہوتا، کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اگر 50 نمازیں فرض ہوتی نا تو آج وہ اس کا چھوڑنے کا وبال کتنا ہوتا۔ وہ ہمارے جو تھے نا سیاستدان جو 9 مہینے حکومت کی تھی، مفتی محمود صاحب، تو مفتی محمود صاحب کو اس وقت کے حکمران نے کہا مفتی صاحب کیا آپ لوگ سیاست میں آ گئے، کاش کہ حضرت موسیٰ وہ نمازیں معاف نہ کرواتے نا تو 50 نمازیں ہوتی تو ہم نے تو پڑھنی نہیں، آپ تو مسجد میں ہی رہتے نا۔ کیسا زبردست سوال کیا، آپ تو مسجد میں ہی رہتے، آپ تو چھوڑو گے نہیں، اور ہمارے پاس پارلیمنٹ خالی ہوتا، مزے کرتے، ہم اپنی مرضیاں چلاتے، آپ کو کس نے یہاں بھیج دیا؟ 50 ہوتی فرض آپ ادا ہی نہیں دیتے۔ تو مفتی صاحب نے کہا میاں 5 نمازوں میں اتنی طاقت ہے کہ تم ہمارے سامنے ٹک نہیں پا رہے، جب ہم 50 پڑھ کے آتے تم تو نظر ہی نہیں آتے۔ ان نمازوں کی پھر طاقت بھی ایسی ہوتی نا، اللہ کسی انسان پہ وہ ایسا معاملہ نہیں فرماتے کہ وہ کچھ کرنے کا قابل نہ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور اعزاز، اللہ نے ہمارے اس قرآن کے اندر اتنا تذکرہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں کیا جتنا حضرت موسیٰ کا کیا ہے۔ کیوں جی؟ 138 مقامات پر حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا اللہ نے۔ 138 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں کئی مقام ایسے ہیں
جس میں اللہ نے موسیٰ کا اور اپنا کلام بتایا کہ میں نے موسیٰ کو یہ کہا، موسیٰ نے یہ کہا، میں نے اس کو یہ کہا، اس نے مجھے یہ کہا، میں نے اس کو یہ کہا۔ اللہ اکبر، کیسا اللہ کا پیار ہے حضرت موسیٰ سے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایسے پیارے نبی ہیں، ایسے پیارے نبی ہیں کہ صرف یہ نبی ہے جس کی محبت اتنی تیز تھی کہ جس نے اللہ سے کہہ دیا اللہ جی میں نے آپ کو دیکھنا ہے۔ باقی کسی میں ضرورت ہی نہیں ہوئی کہ وہ اللہ سے یہ کہہ سکے کہ اللہ جی میں نے آپ کو دیکھنا ہے، میں نے آپ کو دیکھنا ہے۔ یہ معرفت کی بات، ہیلے بہانے کر رہے ہیں، اے اللہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتا، اللہ جی میں نے دیکھنا ہے، میں نے دیکھ۔ آج بھی وہ مقام موجود ہے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے، میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا۔ وہ مقام موجود ہے جس جگہ پہاڑ جو وہ ریزہ ہو گیا تھا۔ میں بات دوسری طرف نکل گئی، ذکر تو حضرت موسیٰ کا جو بات بتا رہا تھا وہ یہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ پیارے پیغمبر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو روز قیامت سارے لوگ مرے ہوئے ہوں گے یا بے ہوش ہوں گے، سب سے پہلے میں اٹھوں گا، سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اٹھ کے اوپر دیکھوں گا تو حضرت موسیٰ عرش کا پایا پکڑ کے بیٹھے ہوں گے، یعنی پتہ نہیں وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے تھے یا پھر ان کو مجھ سے بھی پہلے ہوش آ گیا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اعزاز حاصل ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جن کی قبر کو میں آج بھی جانتا ہوں کہاں پر ہے، کوئی مجھے وہاں لے جائے تو میں دکھا سکتا ہوں کہ یہ حضرت موسیٰ کی قبر ہے، اس لیے کہ جب میں سفر پہ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام معراج کے سفر پہ جا رہا تھا تو میں نے فلاں مقام پہ دیکھا تھا، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جو اشارہ مورخین نے کیا ہے یا نقشہ نگاروں نے کیا وہ بھی دکھاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سرخ رنگ کا ٹیلا ہے، اس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ آج تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر دریافت نہیں ہو سکی جی، ویسے ہی کسی نے تخمینہ لگا کے بنا دیا ہو تو بنا دیا ہو، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سفر ہے وہ بہت واضح ہے، بہت واضح ہے، آرام سے بڑے اطمینان سے مورخین نے نقشے بنائے ہیں، تیار کیے ہیں کہ حضرت موسیٰ کہاں سے کہاں گئے۔ میں اس سب کا انشاءاللہ اگلے 2 یا 3 درس کے اندر ذکر کروں گا کہ کہاں سے کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ چند وہ شرف ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتائے ہیں، بقیہ اور بھی بے شمار ہزاروں شرف ہوں گے جو ان کو حاصل ہوں گے جو ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے دعا کی تھی اے اللہ مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مبارک اتنا زبردست ہے، پورے قرآن کے 28 پاروں میں حضرت موسیٰ کا ذکر پھیلا ہوا ہے جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کئی انبیاء جڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون جڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت شعیب جڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام جڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت یوشع بن نون جڑے، یعنی 4 بڑے بڑے انبیاء جو کہ جلیل القدر انبیاء ہیں، یہ 4 انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ضمن میں آتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کا بھی وقتاً فوقتاً ہم ذکر کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں پیدا ہوئے تو فرعون کی ایسی زبردست حکومت تھی کہ انہوں نے بچوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہوا تھا، تو یہاں تک ہماری بات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شرف تک